السلام علیکم دوستو، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم بے وجہ صبر کر رہے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کو بے وجہ حالات سے گزارا جا رہا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ حالت تمہیں ستانے کے لیے آئے ہیں؟ تو سنو، تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا دیتا ہے جن کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا بھی ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اپنے خالق پر چھوڑ دو، تمہارا کام صرف خالق کائنات پر یقین کرنا ہے۔ سنو، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک، روشنی اور معجزات تمہارے اندر چھپے ہوئے ہیں، اور تمہیں خود ہی اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرنا ہے، جن کی بے شمار نشانیاں تمہارے رب نے اپنی مقدس کتاب کے ذریعے روشن کر دی ہے۔ اگر جاننا چاہتے ہو وہ نشانی جس سے حاصل کر کے تم اللہ کے خاص بندے ہو جاتے ہو، اپنے رب کے لاڈلے بن جاتے ہو، تو سنو، جب تمہارا دل بات بات پر گھبرانے لگے اور تمہارے دل میں ایک قفل سا تالا لگا محسوس ہونے لگے، اور تمہارے دل میں مایوسی کے اندھیرے بادل چھانے لگے، تو ایسی کیفیت میں تم خود کو مطمئن اور دل کو پرسکون کرنے کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکی کرنا شروع کر دیتے ہو، اور آپ کسی کے دکھوں کا مرہم بن جاتے ہو، یا کسی کے دل کا سکون بننے لگتے ہو، یا کم سے کم زبان کے دو میٹھے بول سے دوسروں کی دلی تسلی یا راحت پہنچانے لگتے ہو، یا تم دوسروں کی خوشی کی وجہ بننے لگتے ہو، تو سمجھ لو کہ تم اللہ کی نگاہ میں آ چکے ہو، تم رحمان اور رحیم کے لاڈلے بن گئے ہو، کیونکہ تمہارے دل کی یہ بدلتی ہوئی کیفیت ایک واضح اشارہ کرتی ہے کہ تمہارے غم اور تمہاری پریشانیاں اب جلدی ہی خوشیوں میں بدلنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر اتنا دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور چیز پر نہیں دیتا، اور فرمایا کہ جو لوگوں پر رحم کرتا ہے اللہ ان پر رحم فرماتا ہے، اور جو لوگوں کی مدد میں لگے رہتے ہیں اللہ ان کی مدد کر دیتا ہے۔ جان رکھو، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بانٹنے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن شکر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا۔ اگر اپنی غلطی ہو جائے تو مان لو، دوسرے سے غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لو۔ جان لو، دل کا راستہ اخلاق کی سیڑھی سے بلند پرواز کرتا ہے۔ جان رکھو، ہمارا سب کسی کے لیے ایک مثال ہوتی ہے اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتا ہے۔ جان رکھو، اگر جاننا چاہتے ہو وہ خاص نشانی جو تمہاری دعاؤں کو قبولیت کی مہر دلوا کر تمہارے لیے معجزے کے بے شمار دروازے کھلوا دیتی ہے، اور یہ بھی مدد کے راہ ہموار کر دیتی ہے، تو سنو، جب تم امید کے پورا نہ ہونے پر، فوراً کام کے نہ بننے پر، اور دعاؤں کی فوری قبولیت کی تاخیر پر جب صبر سے کام لیتے ہو، اور وہ رحمان اور رحیم رب سے مدد کے حاصل ہونے کے انتظار میں رہتے ہو، تو جان لو کہ وہ مہربان رب تمہارا نام عرش الہی پر بلند کر کے تمہارے لیے حیران کن معجزوں کی راہ ہموار کر دیتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے کہ تم نے صبر کی انتہا کر دی، میں تمہارے لیے معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے اللہ ہی ہے جو رحمت کے در لوگوں کے لیے کھول دے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کے لیے وہ روک دے اسے کوئی کھولنے والا نہیں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور جن لوگوں نے صبر کیا ہے ان کے بہترین اعمال کی جزا ہم انہیں ان کا اجر ضرور دیں گے۔ جان رکھو، وہ رب تو اپنے کاموں میں دیر سویرے ہونے ہی نہیں دیتا، اور جو دیری تمہیں لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی خیر خواہی چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور جو کچھ بھی تمہیں ملنا ہے نا اپنے صحیح وقت پر ہی ملنا ہے، تو پھر تم ہمت ہار کر
ان ناامیدوں کو کبھی بھی جیتنے مت دینا، ذرا سی تاخیر پر مایوس مت ہو جانا، حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائے تم یقین کے ساتھ دعائیں کرنا کبھی بھی مت چھوڑنا، کیونکہ اس کا ایک کن کہنا تمہارا صدیوں کا کام تمہارے لیے لمحوں میں کر سکتا ہے، اور جو دعا کا خیال تمہارے دل میں بار بار لا سکتا ہے وہ خیال کو تمہارا مقدر بنانے پر بھی پوری طرح قادر ہے۔ دعا کی توفیق کا مل جانا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، جسے کوئی رد نہیں کر سکتا، تمہارا نصیب بھی نہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تم اللہ سے کوئی چیز طلب کر لو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو اور اس کے بدلے تمہیں بہترین چیز سے نہ نواز دے۔ اللہ اپنے بندے کے ساتھ کی گئی زیادتی، اس کی اصلیت کو کبھی بھی نہیں بھولتا۔ وہ اتنا دے دے گا کہ تم اپنے سارے پرانے دکھوں کو بھول جاؤ گے۔ بس تھوڑا سا انتظار کر لو، تھوڑا صبر کر لو، تمہاری دعائیں اور تمہارا صبر ضائع نہیں جائے گا۔ قرآن کی سورہ کا مفہوم ہے کہ اللہ کو تمہارے غموں کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر انکہی باتوں کا علم ہے، اللہ کو تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے ہوئے دلوں کو سجدے میں لگا دیتا ہے، ان روتی ہوئی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدے میں ان کے منتظر رہتے ہیں ان کے لیے خدا کی محبت مثالی ہوتی ہے۔ جب وہ رب کائنات کی مرضی ہوتی ہے تو پھر کسی کی بھی نہیں چلتی۔ تمہارے رب کے بس میں سب کچھ ہے، بس لمحوں میں وہ تقدیر بدل دے گا، لمحوں میں نصیب کو پلٹ دے گا۔ پریشان مت ہو جانا، سب ناممکن تمہارے لیے لگ رہا ہے لیکن تمہارے رب کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، وہ تو ممکن کے وسیلے بنا دے گا، ذریعے بنا دے گا۔ کیا پتا اگلی ہی دعا پر وہ آپ کے مقدر میں وہ سب کچھ ہے وہ لکھ دے جو تم اس سے مانگ رہے ہو، وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے، وہ تمہارے لیے اندھیرے میں روشنی لائے گا۔ آپ نے وہ کرنا ہے جو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں رکھا ہے، یعنی دعائیں کرنا ہے، صبر کرنا ہے، آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے، پھر بھی وہ آپ کے لیے معجزے کر دے گا۔ پتہ ہے شیطان تمہارے دل میں وسوسے کب ڈالتا ہے؟ جب اسے تمہارا اللہ پر توکل کرنا پسند نہیں آتا، تمہارا خدا پر بھروسہ کرنا اسے پسند نہیں آتا، وہ تمہیں مایوس اور نا امید بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن تم یقین رکھنا جیت تمہاری ہی ہوگی انشاءاللہ، اور ان قریب وہ تمہیں بہتر سے بہترین چیزوں سے نواز دے گا، اور ان قریب وہ تمہیں خوشیوں کی نور سے مہکا دے گا انشاءاللہ۔ دوستو، ہماری دلی دعائیں آپ سبھی بہن بھائی کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شان آپ سب کو خوشحال رکھے، ہر پریشانیوں کو دور فرمائیں، ہر غموں اور بیماریوں کو دور فرمائیں، ہر حالات کو درست فرمائیں، غموں کو دور فرمائیں اور دلوں کو خوشیاں نصیب فرمائیں، بے شمار رزق نصیب فرمائیں۔ دوستو، ویڈیو آپ کے دل کی سکون کا ذریعہ بنا ہو، کم سے کم آپ سے گزارش کرتے ہیں ایک کم سے کم لائک کر کے جایا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔